سورۃ آل عمران صفحہ نمبر 46۔ سورت شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ یہ سورہ آل عمران کی ابتدا ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ کے متعلق اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح گزر چکا ہے، اور جس طرح اس وقت بتایا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کو بقرہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جس میں گائے کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا تھا۔ اس سورت کو سورہ آل عمران کہتے ہیں۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دادا بنتے ہیں، نانا بنتے ہیں۔ تو عمران اور ان کے اولاد حضرت مریم اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس صورت میں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ آل عمران رکھا گیا۔ آل عمران مطلب عمران کی اولاد، جس طرح ہم کہتے ہیں آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان پر بھی درود ہو۔ تو آل عمران، عمران علیہ السلام کی اولاد، ان کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں غزوہ بدر کا بھی واقعہ ہے، مختصراً غزوہ احد کا بھی واقعہ ہے، کچھ جہاد کے احکامات بھی ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے، لیکن زیادہ تر اس کا حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اور اصل میں مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ ہے نجران، اور وہاں پر عیسائی لوگ رہا کرتے تھے۔ تو ان کے بادشاہ نے چند لوگوں کو جب یہ آواز لگی کہ مدینہ منورہ میں ایسے ایک شخص پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی آخر الزمان کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک وفد بنایا کہ آپ جا کر ذرا پتہ کرو۔ اس وفد میں 3 سردار تھے اور ان کے بڑے بڑے علماء تھے۔ وہ وفد وہاں سے نکلا اور ان کو بہت سارا مال اور جائیداد اور سب کچھ دے کر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنے دین سے پھر جائے، لیکن وہاں جا کر ان سے مناظرہ کرے اور دیکھے کہ یہ کیا خبر ہے اور اس میں سچائی کتنی ہے۔ اور راستے میں ایک واقعہ بھی آیا، کیونکہ جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانا کرتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے بندہ۔ آپ 1000 بچے بھی کھڑے کر دو، آدمی کو اپنا بچہ دور سے نظر آ جاتا ہے۔
جس طرح اپنا بچہ بندہ پہچانتا ہے، اسی طرح ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہے۔ تو ہوا کیا کہ دو سردار تھے، ایک اپنے سواری پہ سوار ہوا تو وہ سواری بدکنے لگی، تو اس نے کہا کہ تعس الابعد والعیاذ باللہ، کہ وہ دور جو بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ مشقت اٹھا رہے ہیں، اللہ اس کو ہلاک کرے والعیاذ باللہ۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ تعست امک، تیری ماں ہلاک ہو، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے کیوں گالی دے رہے ہو، ہم سب تو ان کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ وہی پیغمبر ہے جن کا تذکرہ انجیل میں ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اگر آپ کو پتہ ہے پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر ایمان لے آؤ ان کے اوپر۔ تو اس نے کہا نہیں، اتنا مال جو ہمیں ملا ہے، یہ مال اور دولت جو ملی ہے، تو ان سب کو چھوڑ کر اگر ہم ایمان لائیں گے تو یہ تو سارا ہاتھ سے جائے گا۔ تو یہ مال اور دولت بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ لوگ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو شروع کی۔ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، صحابہ کہتے ہیں ایسا وقت پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنے اچھے کپڑوں میں، اتنے مالدار، اور آ کے بیٹھ گئے مسجد میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا آپ سے پہلے ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیسے مسلمان ہو چکے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو، تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو اور ان کو خدا مانتے ہو۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا اور الہ مانتا ہے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو ان کے ساتھ چھوٹا سا مناظرہ ہوا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور خدا ہے، اور دلیل یہ پکڑتے تھے کہ جس طرح اللہ زندگی اور موت دیتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے، یا آپ نے کوئی مٹی سے کوئی چیز پرندہ وغیرہ بنایا، اس میں سے چف کر کے تو کہہ دیتے تھے، تو پونگ دیتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ اڑ جاتا تھا، اس میں زندگی آ جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں جیسے اللہ کرتا ہے تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ تھا کہ وہ غیب کی خبر دیتے تھے۔ غیب کی خبر کیسے دیتے تھے؟ کہ جب کوئی ان کے پاس آتا تو انہیں پتہ چلتا کہ اس نے گھر میں یہ چیز کھائی ہے، آپ کے گھر میں یہ چیز پکی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ چند معجزے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو وہ کہنے لگے اگر آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے یا خدا کا بیٹا نہیں ہے تو پھر ان کے والد کون ہیں؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا کہ یہ لوگ تو ایسے نہیں سمجھتے، انہیں فرمایا اچھا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنا گزارا تھا، وہ کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، اور جتنے انسانی ضروریات ہیں ان کو لاحق تھی کہ نہیں تھی؟ تو اگر وہ خدا تھا اور آپ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کو بھی یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے تھی، جو اللہ کی صفات ہے وہ ان کو بھی ملنے چاہیے تھے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے واقعی ایسا تو ہے۔ اس کے بعد ایک مناظرے کی دعوت دی گئی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس مناظرے کے بعد اور ان کو اس بات کی دلیل دی کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اگر آپ کا جھگڑا توحید میں ہے تو اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرح نہیں ہے، اللہ کے ایک پیغمبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھیے اس میں تھوڑی سی تفصیل آئی۔ الف لام میم، تو اس صورت کا اکثر حصہ 2-3 رکوع ان کے جوابات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کا مطلب صحیح معنی وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، اور یہی معجزہ ہے قرآن کا کہ یہی حروف ہیں، الف با تا سا انہی سے مرکب ہیں، یہی حروف ہے، لیکن باقیوں کا ہمیں پتہ ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے، اور ان الفاظ کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انہی حروف سے میں نے ایک کلام، ایک لفظ بنایا،
اور آپ لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کا مطلب جان سکو۔ اللہ لا الہ، اللہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ دلیل اس کے اوپر کیا ہے؟ الحی القیوم، الحی جو زندہ ہے، زندہ تھا اور زندہ رہے گا، القیوم اور جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، تامے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، وہ تو آپ لوگوں کی بقول ان کو تو سولی چڑھا دی گئی۔ وہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں زندہ، اور آخر کے قیامت کے قریب وہ واپس تشریف لائیں گے، وہ بھی زندہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھا دیے گئے، وہ تو شہید کر دیے گئے ان کے بقول۔ اسی طرح آپ صلیب کے نشان وہ بھی دیکھتے ہو، اور اگر کہیں کسی کا چرچ میں جانا ہوا ہے تو وہ باقاعدہ والعیاذ باللہ ان کی ایک تصویر، ایک شبیہ لٹکی ہوتی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا ہوا دکھاتے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہوتا جس طرح آپ لوگ کہتے ہو، ان کو تو موت ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ الحی القیوم وہ زندہ ہے، القیوم اور تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ کہتے ہو کہ وہ زندگی اور موت وہ بھی دیا کرتے تھے، تو وہ ایسی زندگی اور موت نہیں دے سکتے تھے جس طرح اللہ پاک نے دیے۔ اس کا جواب آگے آیت میں آتا ہے۔ نزل علیک الکتاب، نزل نازل کیا ہے اللہ نے، علیک آپ کے اوپر، الکتاب کتاب کو جو قرآن ہے، بالحق جو حق ہے، حق کے ساتھ اتارا ہے اس کتاب کو، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ جو کچھ بھی اس سے پہلے گزر چکی ہیں کتابیں اور انبیاء، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور نازل کی ہے اللہ نے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو بھی نازل فرمایا، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الفرقان اور نازل کی ہے اللہ نے فرقان کو، فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تورات بھی نازل کی ہے، انجیل بھی نازل کی ہے، اور اس کے بعد فرقان جو قرآن مجید کی ایک صفت ہے اور ایک نام ہے، قرآن کو بھی نازل فرمایا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اس میں ان لوگوں کی اس بات کا جواب ہے کہ اگر تم لوگ توحید میں جھگڑا کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اکیلے معبود نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اس کی بات تو پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ حی اور قیوم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ اور اگر تمہیں جھگڑا اس بات میں ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہو، تو اس بات میں، اس آیت میں ان کو یہ جواب دیا گیا کہ دیکھو، اللہ پاک نے تورات بھی نازل فرمائی، انجیل بھی نازل فرمائی، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی ہے اس میں صدیوں بیت گئی، اور آج قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرمائی۔ تو آپ دیکھو، یہی توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام، قیامت کا پیغام، جنت جہنم کا پیغام ان کی کتابوں میں بھی تھا، اور آج اس کتاب میں بھی ہے۔ آپ یہ بتاؤ، آج کل جس طرح کتاب لکھے جاتے ہیں اس طرح کا رواج نہیں تھا۔ آج جس طرح ذرائع مواصلات ہے اور جس طرح ہم پیغام بیچ سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک پیغمبر اللہ نے دنیا کے ایک کونے میں نازل فرمایا، وہ بھیجا، دوسرے پیغمبر کو دوسری جگہ بھیجا، ان کا پیغام اور دوسرا جو ہزاروں میل دور ہے اور ہزاروں سال بعد ان کے آتا ہے، ان دونوں کا پیغام بالکل ایک جیسا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ اگر تورات اور انجیل میں جو پیغام ہے وہی پیغام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں بھی وہی بات ہے، دونوں ایک جیسی بات ہے، تو وہ کب گزری ہے وہ کتاب، وہ پیغمبر کب گزرے ہیں، اور یہ پیغمبر اتنے عرصے بعد بھی آئے؟ اگر سب کی بات ایک ہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیغمبر حق پر ہے اور یہ نبی آخر الزمان۔ تو اگر آپ کا جھگڑا توحید میں ہے تو توحید کو بھی اللہ پاک نے دلیل سے ثابت فرمایا، اور اگر آپ کے جھگڑا اختلاف وہ رسالت میں ہے
تو رسالت بھی یہ حق اور سچ ہے اگر کوئی سچے دل سے ماننے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب باتوں کے باوجود ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا ان تمام دلائل کے باوجود، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو لہم عذاب شدید، لہم ہے ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ، اور اللہ، عزیز غالب ہے، ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے، برائی کا انتقام لے گا، بدلہ لے گا اللہ تبارک و تعالی، جو کچھ تم کرتے ہو اور اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہو، ان سب کا بدلہ اللہ پاک لینے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو غیب کا پتہ چلتا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام جو باتیں بتایا کرتے تھے وہ معجزے کے طور پر بہت محدود پیمانے پہ بتایا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف اللہ کی صفت دیکھیے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ، نہیں ہے چھپی ہوئی کوئی بھی چیز ان پر، فی الارض، زمین میں بھی، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، یعنی زمین و آسمان میں اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو صرف ایک دو باتوں کا پتہ بتایا کرتے تھے اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، تو وہ اصل میں عبادت کے لائق۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندگی اور موت دیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم ان کو اللہ اور خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو جان لو عیسیٰ علیہ السلام تو ایک مخصوص طریقے سے، جو پرندہ بنایا جاتا تھا یا مردے کو اللہ کے حکم سے اٹھایا کرتے تھے، ان کو زندہ کر سکتے تھے، اور وہ بھی معجزے کے طور پر اللہ نے یہ طاقت دی تھی۔ اور اسی کو موت دیا جا سکتا تھا جس کو اللہ پاک نے چاہا، وگرنہ ان کے خلاف جو اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف نکلے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تو ان سب کو موت دے دیتے۔ آپ لوگ جو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، تو اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ ان سب کو کیا دیتے؟ موت دے دیتے، تو وہ سب ختم ہو جاتے۔ تو ایسا تو نہیں کر سکے۔ دوسری طرف اللہ کی خلاقیت دیکھیے کہ وہ تو رحم میں، ماں کے پیٹ میں انسان کو خوبصورت شکل لیتا ہے۔ اصل میں خلاقیت تو یہ ہے، اصل میں خالق تو یہ ہے، اصل میں پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، جو باہر مٹی سے نہیں، باہر مٹیریل سے نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ایک نطفے پر آپ کو اتنی خوبصورت شکل لے دیتا ہے، اور آنکھ اور کان بنا دیتا ہے، خوبصورت چہرہ بنا دیتا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں بنا دیتا ہے، تو وہ زیادہ افضل ہے یا عبادت کے لائق ہے، یا وہ جس کو اللہ نے محدود اختیار دیا اور آپ ان کو رب سمجھنے لگے؟ تو اس بات میں، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو تصویر بناتا ہے، تصویر دیتا ہے تمہیں، شکل دیتا ہے تمہیں، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں، رحم میں تصویر دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اللہ، اور ایسا زبردست وہ تصویر بناتا ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں ارب ہاں ارب انسان ہے، جتنے گزر چکے ہیں، کتنے آئیں گے، دو انسان آپ کو ہو بہو 100% ایک جیسے کبھی نہیں ملیں گے۔ ہر ایک چیز میں فرق ہے، آنکھ میں فرق ہے، ہاتھوں میں فرق ہے، یہاں کے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں ان میں فرق ہیں، اسی سے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، آنکھوں سے پہچان ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا آنکھ لگائی وہ تصویر لی، تو یہ فنگر پرنٹ میں یہ بھی فرق ہے، سب کچھ میں فرق ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں جو اس طرح تصویر دیتا ہے یا بناتا ہے وہی اللہ ہے، اور اسی کے اوپر ایمان لانا ہے اور اسی کی عبادت کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو تصویر دیتا ہے تمہیں، شکل دیتا ہے تمہیں، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے وہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی ایک ذات ہے جو یہ تمام صفات والا ہے، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، جو حکمت والا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، الف لام میم، اللہ لا الہ، اللہ ہی وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی ہے، الحی القیوم، جو زندہ ہے اور تھامے ہوئے ہے تمام کائنات۔ نزل علیک الکتاب، نازل کیا ہے اس نے تمہارے اوپر، الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ،
مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، وانزل التوراۃ اور نازل کی ہے اللہ نے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، من قبل اس سے پہلے، ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان اور نازل کی ہے فرقان کتاب کو جو قرآن مجید ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب ہے ان کے لیے عذاب شدید بہت سخت، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام اور بدلہ لینے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفی علیہ نہیں چھپی ہوئی ہے ان پر، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہیں آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اس سے، هو الذی اللہ ہی وہ ذات ہے، یصورکم جو شکل دیتا ہے تمہیں، فی الارحام ماؤں کے رحم میں پیٹ میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے وہ، لا الہ الا ہو لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے، صدق اللہ علیہ وسلم۔